اس سال کے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے جاری مہم میں خواتین ووٹرز کے حوالے سے زیادہ تر توجہ اسقاط حمل کے قوانین اور بچے کی پیدائش کے حقوق پر مرکوز ہے، لیکن امریکی خواتین کی ترجیح صرف ابارشن نہیں ہے۔ چنانچہ انتخابی مہم میں بھی معیشت، صحت عامہ اور جرائم سمیت وسیع تر موضوعات پر بات کی جا رہی ہے۔ ریاست منیسوٹا کی ریبیکا جینسن کہتی ہیں کہ صدر بائیڈن کو ان کے بقول درست فیصلے کرنے پر سراہا جانا چاہیے۔ میرے خیال میں ماحولیات سے متعلق معاملات بہت اہم ہیں۔ میرے خیال میں معیشت اور صحت عامہ اہم ہیں۔ میں ایک نرس ہوں اور کام کے دوران اب بھی مجھے کووڈ متواتر نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہم وبا کے بعد کے دور میں ہیں، لیکن حقیقتاً ہم نہیں ہیں۔ ہم اب بھی اس سے گزر رہے ہیں۔ چنانچہ میں سمجھتی ہوں کہ وائٹ ہاؤس میں کسی ایسے شخص کا ہونا بہتر ہے جو سائنس میں یقین رکھتا ہو۔ نیواڈا کی ایک ووٹر جولی بیم چاہتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مدت کے لیے صدر بنے۔ معیشت کے لیے وہ بہتر تھے، اس وقت کوئی جنگ نہیں تھی، ہم میں یکجہتی تھی، تب امن تھا، ہم سب ملازمت کر رہے تھے، تیل کی قیمتیں معمول پر تھیں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ ایک زبردست شخص تھے، وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے ایک اچھے خاندان کو پروان چڑھایا ہے اور ہم انہیں واپس لے آئیں گے۔ صدر بائیڈن خواتین ووٹرز کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کے اس منصوبے کا حوالہ دیتے ہیں جو خواتین کی صحت پر تحقیق سے متعلق ہے۔ ان سب کامیابیوں کا اندازہ کیجئے جو ہم نے طب کے میدان میں حاصل کی ہیں، تاہم ان میں خواتین پر توجہ نہیں رہی۔ تحقیق کے آپ سب تک پہنچنے میں بہت عرصہ لگا ہے۔ صدر بائیڈن کی انتخابی مہم نے مدرس ڈے پر ایک سوشل میڈیا اشتہار میں تارکین وطن سے بچوں کو جدا کرنے کی ٹرمپ کی پالیسی کو نشانہ بنایا۔ اشتہار میں کہا گیا، اپنی ماؤں پر ایک مہربانی کیجیے، ٹرمپ کو روکیے۔ ٹرمپ نے قدامت پسند مسیحی خواتین کی ایک میٹنگ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ یورپ میں امن قائم کریں گے۔ جیسے ہی میں صدارت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گا، اوول آفس پہنچنے سے پہلے ہی میں روس اور یوکرین کے درمیان ہولناک جنگ کا تصفیہ کر دوں گا۔ ٹرمپ جرائم اور تارکین وطن کے بارے میں ایک سخت موقف کے ذریعے بھی خواتین کے ووٹس جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے مضافات میں رہنے والی خواتین خانہ کی حمایت حاصل ہے، کیونکہ وہ محفوظ رہنا چاہتی ہیں۔ وہ ان کے زیورات لوٹ لیتے ہیں، ان کے پرس، الیکٹرانکس، گھڑیاں، رقم سب چھین لیتے ہیں، اور لوگ واپس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیر قانونی جرائم پیشہ غیر ملکی کھڑکیوں سے آپ کے گھر میں گھس کر آپ کا مال نہ لوٹیں، تو آپ کو اس حقیقت کے لیے ووٹ دینا ہوگا کہ ہمیں بد دیانت جو بائیڈن کو جتنی جلدی ممکن ہو نکالنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی نقصان پہنچائے۔ دی سینٹر فار ویمن اینڈ پالیٹکس کا کہنا ہے کہ 1980 کے بعد سے تمام امریکی صدارتی انتخابات میں خواتین نے مردوں کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالے ہیں۔ پیو ریسرچ کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 کے انتخابات میں ٹرمپ کے مقابلے میں بائیڈن نے خواتین کے 11% زیادہ ووٹس حاصل کیے تھے۔ اسکاٹ سٹرنز کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔